بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بہ کافرون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 34 34 آیت نمبر 34 کا درس جیلانی۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، تو بہت اہم بات ہے، اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے یعنی پیغمبر ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں۔ آسودوں سے سمجھے؟ مالدار، ہاں، متمولین، مالدار، آسودوں۔ میں اس کی عام تفسیر بڑی اہم ہے، اس لیے اس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ اے میرے حبیب، آپ ان کفار کی تکذیب و انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ کفار کا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی دستور رہا ہے، اور خصوصاً مالدار لوگ اسی طرح اپنے مال و اولاد کے غرور میں انبیاء کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔ جو مال، جو اولاد توحید سے دور کر دے اس کی شریعت میں مذمت ہے، جو قریب کر دے وہ غنی ہے، اسی لیے عثمان غنی ہے۔ شان نزول، دو شخص شریک تجارت تھے، ان میں سے ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس نے ملک شام میں حضور کی خبر سنی، میں بار بار کل اشارہ کیا تھا میں نے، حضور کی 63 سالہ بعثت کی عمر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بچپن سے نبی ہے، بلکہ حضرت آدم سے بھی پہلے نبی ہیں، آدمی سے بھی پہلے نبی ہے، ساری مخلوق سے پہلے ہیں حضور۔ خیر، لیکن محنت کی جو عمر ہے وہ 23 سال ہے، اس میں بھی 20 سال کھلے عام ہے اور 3 سال کھلے عام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس نے ملک شام میں حضور کی خبر سنی تو اپنے شریک کو خط لکھا۔ ملک شام والے نے، مکہ میں جو دو شریک تجارت تھے، انویسٹر تھے کئی، حضور کا مفصل حال دریافت کیا۔ اس شریک نے جواب میں لکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے، لیکن سوائے چھوٹے درجے کے حقیر و غریب لوگوں کے اور کسی نے ان کا اتباع نہیں کیا۔ بلفظ دیگر غرور دیکھیے گا، منظر دیکھیے۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تجارتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا، اور آتے ہی اپنے شریک سے کہا کہ مجھے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ، اور مجھے معلوم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ جو چراغ کے نیچے اندھیرا بولتے ہیں نا، ذرا دیکھیے گا، آپ دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟
اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنا، اور آپ نے احکام اسلام بتائے۔ یہ باتیں اس کے دل میں اثر کر گئیں۔ نہیں، ملک شام والا اور وہ شخص پچھلی کتابوں کا عالم تھا۔ عالم تھا نہیں، حضور کے چہرے پاک کی پوزیٹیوٹی نے ان کو سمجھایا۔ عالم تو بہت ہوتے ہیں، اسی لیے کہا تھا میں نے، جاہل ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں تو عالم سے افضل۔ وہ شخص پچھلی کتابوں کا عالم تھا، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس نے توہین کیا تھا، اور جس کے سامنے توہین کیا اس کو توفیق مل گئی۔ یہی سے کہتا ہوں میں، گستاخ رسول توفیق سے محروم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی نبی بھیجا گیا، پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کے تابع ہوئے۔ یہ سنت الہیہ ہمیشہ ہی جاری رہی، سنت الہیہ ہمیشہ جاری رہی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب غوث پاک سنیے، وَكَيْفَ لَا نَأْخُذُهُمْ بِشُؤُومِ أَعْمَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، اے اکمل رسول کیسے ہم انہیں نہ پکڑیں ان کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے۔ سنیے، جب بھی میں نے کسی بھی گاؤں میں، وہ گاؤں جن کو میں نے ہلاکت کیا یا ہلاک کیا، جن کو بھی ڈرانے والے یعنی نبی کو بھیجا مفاسد کی اصلاح کے لیے، غوث کے جملے ہیں تو ان کے اچھا غوث کے نئے جملے ہیں، متنعم یعنی عیش پرست لوگ، متنعم مانے عیش پرست، رسولوں کا من فرط عتوہم وعنادہم، اپنے مال اور دولت کے غرور و گھمنڈ کی کثرت کی وجہ سے رسولوں کو جھٹلا دیے، اور اتکان علی ما عندہم من الجاہ والثروۃ علی سبیل التأکید والمبالغہ، چل اس طرح سے ان لوگوں نے کیا کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ غوث کہتے ہیں بجمیع ما ارسلتم ایھا المدعون للرسالۃ والہدایۃ والدعوۃ العامۃ واقامۃ الحدود بین الانام، اے دعوی رسالت کرنے والے، اے دعوی ہدایت کرنے والے، اے عام دعوت پیش کرنے والے، اور اے حدود کو مخلوق کے درمیان قائم کرنے والے، سنو جو کچھ بھی تم لائے ہو ہم سب کا انکار کرتے، لیکن شرط کیا کہا؟ عیش پرست لوگوں نے، دنیا طلب لوگوں نے، ہاں جاحدون منکرون لا نقبل منکم امثال هذه الخرافات، مصطفیٰ جان رحمت کی تمام لائی ہوئی چیزوں کو کیا کہا؟ خرافات سے تعبیر دی، ان تمام جیسی خرافات باتوں کو ہم قبول نہیں کرتے۔ واہ! اور ابھی آپ نے پس منظر دیکھ لیا کہ جس نے اچھا نبی کو جس نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں ملا، اور دوست کو جس نے بہکانے کی کوشش کی وہ ہو گیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ یہاں پر دیکھیں وصال صنم، دوست کا وصال بھی نہیں ملا، انویسٹر بھی گیا ہاتھ سے۔ بس وہی اس کا عنوان یہی بنے گا کہ نبی کی گستاخی توفیق سے محروم کر دیتی ہے، اور نبی کے لیے پازیٹو ہونا توفیق سے قریب کر دیتی، بلکہ توفیق عطا کر دیتی ہے۔ دیکھیں ملک شام میں تھے اور توفیق مل گئی، سنت الہیہ ان کے دماغ میں تھا۔ آج بھی پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیے قبول کر رہے ہیں، کبھی تو فرعون کا معاملہ دیکھ کر کے، کبھی نمرود کی حقیقت سمجھ کر کے، کبھی میوزیم میں وہ سارے مجسمے مومی جو رکھے ہوئے ہیں وہ سب کو دیکھ کر کے، تو وہی جو پازیٹو ہوتے ہیں کہ آخر ہے کیا، حقیقت کیا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ قریب کر دیتا ہے، اور یہی بار بار کہا ہے۔ تو غور تو کرو میری نشانیوں پر، میں دکھ جاؤں گا تم کو۔ آپ کو معلوم ہے حقیقت سے متعلق ہو یا نہ ہو، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ روایت، لیکن یہ بات اتنی اہم ہے کہ سچ ہے اور حق ہے، دل کہتا ہے۔ ایک شخص ہے جو صدیوں سے سنم سنم کا لفظ کہہ رہا تھا، عربی میں سنم سنم کا لفظ کہہ رہا تھا، انوائلنٹری میں ایک دن نکل گیا، انوائلنٹری جملہ صحیح ہے، ہاں نکل گئی سمد یا سمد، توجہ وہی ہے،
اب یہ بھی دیکھیے گا اللہ کا نور ہر ذرے میں، جو عقیدہ ہے ہمارا، اس سے یہ ثابت ہوتا تم جس بت کو معبود سمجھ رہے ہو، کاش اس بت کو خدا کا آئینہ دار سمجھو تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی تمہیں مل جائے گا۔ ملا نا کعبہ والوں کو، بت کو نکال دیا اور آج بھی وہی معبد بنا ہوا ہے، عبادت گاہ بنا ہوا ہے نہیں۔ ہاں بت کیا بولتے ہیں اس کو، بت کے پرستاروں کو کیا مل گیا؟ خانہ کعبہ مل گیا۔ اس طرح کوئی جملہ ہے، اقبال نے بڑا اہم جملہ کہا ہے اس سلسلے میں۔ ہاں خیر، ایک مرتبہ سمد کہا، آواز آ گئی کہ ہاں میں حاضر ہوں بندے، اس نے سب کچھ توڑ دیا اور کہا میں صدیوں سے صنم کو پکار رہا تھا، جملہ نہیں ملا، اور ایک بار ان وائلنٹری میں پکارا سمد کو، بے نیاز کو، آواز دے دیا حق ہے اللہ، حق ہے اللہ، کیا کہنا شان ہے۔ اسی لیے کہا ادعو ربکم، پکار کے تو دیکھو رب کو، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ میرے حبیب اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب آپ سے کوئی پوچھے کہ رب کہاں ہے، بول تو دیجئے کہ رب تیرے قریب ہے، تلاش کے تو دیکھو مل جاؤ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارے گا میں جواب دوں گا، مگر مجھے پکارے گا تو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ درود کی برکتوں کے حوالے سے دل کہہ رہا ہے کہ یہاں پر بول دیں۔ اللہ پاک کے نام میں بھی وہ برکت ہے کہ جب بے توجہی میں بندہ پکارتا ہے تو اللہ سن لیتا ہے اور اس کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی اور آپ کی ذات میں بھی، خلق کے باب میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے وعدہ لیا، جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آئے، صحیح مشکات کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری، اس آیت کے حوالے سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کے ذکر کو بلندی ملی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ذکر بلند ہوا؟ تو ایک تو روایت یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ تو یہاں پر ایک جملہ اشارتاً کہہ دوں کہ ذبح کرتے وقت کچھ لوگ مغالطے میں ہیں کہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، بولتے ہیں ٹھیک ہے، مغالطے میں نہیں ہے، وہاں ذکر رحمت مقصود نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے کہا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، چونکہ میں قہار ہوں اور حبیب کو میں نے صرف رحمت بنایا ہے، زحمت نہیں بنایا۔ ایک عنوان، ایک باب اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مصطفیٰ کا ذکر نہیں، وہاں پر بھی ذکر ہے مصطفیٰ کا، لیکن وہاں نہیں، وہاں قول مصطفیٰ کا ذکر ہے، وہاں قول مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ ذبح کرتے وقت میرا نام مت لینا، رب کا نام لینا بس۔ تو وہاں پر بھی ذکر، اگر بندہ یاد نہ رکھے کہ کیا نام لینا ہے، نبی نے کیا کہا ہے، شریعت نے کیا کہا ہے، تو پھر تو ہو گیا، پھر غیر اللہ کا ذبیحہ ہو جائے گا۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے جو ہمیں صرف بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لینا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں۔ ایک مفہوم یہ، اور دوسرا جو سب سے اعلیٰ مفہوم بتا رہا ہوں، میرے حبیب جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا نا، میں وعدہ لیتا ہوں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ اس اعزاز کو سمجھیے، آپ اس اعزاز کو سمجھیے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ 1 لاکھ روپے رکھتے ہیں تو 2000 3000 یعنی کم ملتا ہے، زیادہ نہیں ملتا، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں صرف لب ہلائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی والے، ایک بار صرف لب ہلائیے، رب کہتا ہے میں 10 بار رحمتیں نازل کروں گا، 10 برکتیں نازل کروں گا، 10 گناہوں کو میٹوں گا، 10 درجات بلند، وہی برکت، درجے بلند کروں گا۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان میں اگر پڑھ دیں تو، رمضان میں پڑھ دیں تو 70 ثواب ملتا ہے نا، اور وہ نفل تو فرض کے برابر، اور فرض پڑھ دیں تو ہو۔ اب اعزاز کو سمجھیے، اپنے ذکر کے حوالے سے نہیں کہا ایک نماز پڑھو گے تو 10 نماز کا ثواب دوں گا، نہیں، وہ تو ہے، وہ تو حضور کی وجہ سے، جب حضور نے کہا کہ میرے حبیب ٹینشن مت لو، میں آپ کی وجہ سے دوں گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نماز پڑھی میں اس کا یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، نہیں دوں گا، کہا نہیں ہے، حضور کی وجہ سے کہا ہے 50 وقت کا ثواب دوں گا 5 وقت کی نماز میں، ہاں بھائی حضور کی وجہ سے ہی، ہاں کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ حضور کی وجہ سے ہے، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا،
ہاں یہاں پر بھی حضور کی وجہ سے ہے، یعنی اپنی عبادتوں میں بھی اضافگی کا پہلو رکھا بھی ہے تو وجہ مصطفیٰ ہے. اور ذات رسالت پر اگر کوئی درود پڑھے، اب جانتے ہیں جماعت والے جو بولتے ہیں ہاں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا بس، اس کے علاوہ نہیں پڑھتے ہیں. اس سے ذرا پوچھئے کہ کیا حضور پر 10 رحمتیں، 10 درجے اور 10 مطلب یہ کہ گناہ جو ہے نا وہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اعزاز 30 اعزاز ملتے ہیں کہ نہیں؟ وہ نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کے پاس ٹیمپروری فارملیٹی یہ سب نظریہ ہے. ہمارے پاس عقیدہ ہے، بس نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ریلیٹڈ آف نبوت ہو تو رسول قبول کر لیں، اور ریلیٹڈ آف الہ ہو تو اللہ قبول کر لیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ہمارا مقصد رضائے مولا، ہمارا مقصد قبولیت ہے، ٹیمپروری نہیں. اسی طرح دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پھڑاک کوئی فون نکالتے اور چلے جاتے، نہ دعا ہے نہ مانگ ہے نہ کچھ ہے. مطلب کیا مقصد ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ نے فارمیلٹی پیدا یہ کی. اور ہم تو عبادت کرتے بھی ہیں، مولا کر تو دیا ہے، کمانڈ نہیں ہے، اب قبول کرنا لیکن امید کرتا ہوں مولا کہ تو قبول کرے گا. اگر کچھ گڑبڑی ہے نا تو واسطہ حبیب کا، کچھ گڑبڑی دور کر دینا. یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. الحمدللہ. خیر، تو دیکھا آپ نے کہ جس نے نبی کی توہین کی تھی توفیق سے محروم کر دیا رب نے، اور جس کے پاس توہین کی تھی توفیق سے مالا مال کر دیا رب نے. مجھے امید ہے آج جتنے بھی لوگ اسلام اور صاحب اسلام، قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، بولنے والا توفیق سے محروم ہو جائے گا، لیکن جو سن رہے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کی کان اللہ اس کے رسول کی محبت میں گونجے گی، اور یہ سماعت سننے کو تیار رہے گی، مجبور رہے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ان کے کان کو محبت والا کان اور صحیح توحید اور رسالت کے سننے کے لیے وہ کان بنا دے، آنکھ بنا دے انشاءاللہ. خیر، آیت نمبر 34. اب آگے ریزن کیا کہتے تھے؟ وہ عیش پرست، نفس پرست، مال پرست، دنیا پرست، جتنے بھی پرست ہیں سب ہم تو خدا پرست ہیں بس. ہمارے پاس پرستی خدا کی ہے. ایک اور بھی دیکھیے گا کہ پرستش کا جو ایک لفظ ہے نا بہت اچھا لفظ آ گیا ہے کہ اولیاء پرستی جو بولتے ہیں نا، یا پیر پرستی نہیں بولا کیجیے گا یہ جملہ، کیونکہ پرستش یہ فارسی لفظ ہے، اور پرستش بولتے ہیں پرے کرنے کو، عبادت کرنے کو، اور عبادت صرف تو پیر پرستی نہیں بولیں گے. پیر محبت بول سکتے ہیں، پیر کی محبت بول سکتے، پیر سے عقیدت بول سکتے، پیر عقیدتی بولیے، پیر محبتی بولیے، پرستی نہیں بولیے. ہاں وارفتگی پیر نہیں، پرستی کا جو لفظ ہے نا پیر پرستی، ہم لوگ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں پیر پر قدامت پرستی، یہ سب پرستی کا لفظ نہیں بولیں. پرستش یہ پرسین لفظ ہے، عبادت کے معنی میں. عبادت صرف اللہ کی ہے، تعظیم نبی کی اور ولی کی ہے. الحمدللہ. خیر، تو ریزن دیکھیے، یہ جتنے بھی پرست لوگ ہیں آل پرست لوگ ہیں، ہم تو واحد پرست ہیں الحمدللہ، احد پرست ہیں. یہ کیا کہتے تھے ریزن میں؟ آیت نمبر 35 جو آخری آیت ہے، قالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. یہ کہتے تھے فخر کے اعتبار سے. کس پر فخر؟ من الجاہ والثروت، اپنی سیٹھیت پر. یہی جملہ ٹھیک ہے، ان کی سیٹھ کو بھی کمزور کر دی. کیا کہتے تھے؟ نحن اولا بما ادعیتم من النبوۃ والرسالہ. میرے پاس مال ہے، دماغ ہے، گیان ہے، بولنے سے پہلے لوگ مجھ کو مان رہے ہیں، پاؤں پہ گرتے ہیں، تو نبوت دینا بھی ہوگا تو اللہ میرے کو دے گا، تیرے کو دے گا. توہین دیکھیے، توہین پر توہین. اچھا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک جملہ بول رہے ہیں وہ مال میرے پاس ہے. ارے یہ کیوں نہیں بولتا ہے کہ جو نبی تیرے پاس ہے وہ وہی ہے جس نے تمہیں مال دیا ہے، وہی رب ہے جس نے انہیں نبوت دیا ہے. تمہیں مال دیا، نبوت دیا. اب یہاں پر چونکہ میں یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بول رہا ہے کہ مجھے جب رب نے مال دیا، یعنی مال کے لیے چوائس کیا، دولت کے لیے چوائس کیا، لوگوں کو میرے قدم میں ڈال دیا. وہ لوگوں کے پاؤں چومنے کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے، لوگوں کی مجبوری نہیں سمجھتے تھے. یہ لوگ جو پاؤں پہ گر رہے ہیں وہ مجبوری ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے. صحیح ہے، جیسے آج کسان، وہ مجبوری ہے ان کی. ورنہ آج اگر ٹھان لینا، یہ میسج بھی چلا جائے، میں ایک جملہ دے رہا ہوں، آج اگر ٹھان لیں یہ کہ میں زراعت اپنی زمین پر اگاؤں گا، اپنے سے بیچوں گا، کوئی کسی سے کنسلٹ ہی نہیں، تعلق ہی نہیں رکھیں گے. ہم بولنا چاہتے ہیں یہی،
کسی سے نہیں بیچوں گا، اگرچہ یہ اسی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن چونکہ کچھ ایسے کسان ہیں جو بہت زیادہ زمین رکھتے ہیں، 100 ایکڑ 1000 ایکڑ، وہ کہاں لے جائیں گے، لیکن اگر ٹھان لیں تو ایسے ہی یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ خیر اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اپنی جاہ مرتبہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے جھکاؤ کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس اقتدار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نبوت اور رسالت بھی اگر دینا ہوگا تو ہمارے کو دے گا اللہ، تمہارے کو دے رہا ہے، دیکھو سب کون مان رہے ہیں؟ غریب لوگ تم کو مان رہے ہیں، غریب لوگ تم کو مان رہے ہیں۔ ہاں تو نحن اکثر اموالا و اولادا، جبکہ مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اولاد بھی ہمارے پاس زیادہ ہے۔ نبوت کا ریزن دیکھیے کیا بے وقوفی ہے۔ افسوس تو ہوا اس آیت کریمہ کی جب توضیح جب دیکھتا ہوں تو یہودیوں کی فکر پر افسوس ہوتا ہے کہ قے پھینک کے چاٹنے کا ایک جملہ یہاں پر بولا، محاورے کے طور پر یہی بولوں گا کہ جب نبی نہیں آئے تھے تو نبی کے وسیلے سے فتح مل رہی تھی۔ اچھا یہ بتائیے کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ایسے ہونے والے ہیں؟ معلوم تھا نا، لیکن ایک ذہن دینے جا رہا ہوں، نبی سے محبت کافر بھی کرے گا تو اللہ عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نبی سے محبت کرنے والے اگر توحید پرست نہیں بھی ہیں تو اس کو ضرور دیتا ہے، جیسے کہ ابن کثیر کی اس روایت نے کہ ایمان لانے سے پہلے یہودی کہتے تھے کہ محمد کے وسیلے سے دیکھیے آپ، اور مدد ہوتی تھی، واہ 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 واہ، دھیان دیجیے گا، لیکن جب آئے تو ان کے مطمح نظر کے مطابق نہیں آئے۔ کیا ان کا مقصد تھا؟ بنو اسحاق میں آنا چاہیے نا، اب تک جتنے بھی نبیاں آئے سب بنی اسرائیل میں ہے، اسی میں آئے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، یہ تو بنو اسماعیل میں ہے، کوئی ایک ہی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، حضور کے شجرہ میں بس آپ ہیں اور اسماعیل ہیں، ابراہیم ہے، کیا کہنا ہے۔ تو یہ دیکھیے اب یہاں پر ذرا سے یہ بتائیے کہ پھر کئے کو مانتے تھے ان کو؟ یہ ہے مس یوز کرنا نبی کو، لیکن جس نے یوز کیا ہے ملا ضرور ہے، دیکھیے ہائے ہائے ملا ضرور ہے۔ ہاں یہی کہوں گا ایک قوم کے اللہ کے نہ ماننے والے وطنی بھائیوں، کسی ولی اور کسی نبی کا دل مت دکھانا، خواجہ خاموش ہیں تو آپ مجبور مت سمجھنا، اللہ کے ولی خاموش ہے تو مجبور مت سمجھنا، خبردار ان سے الجھنا نہ یارو، خدا کے نبی اور ولی کچھ نرالے ملیں گے، اگر ہوش میں تمہاری خاطر آ گئے، ابھی تو بے ہوش ہیں اللہ کی محبت میں ہے کہ نہیں، فنا فی اللہ جو ہے نا، بے ہوش ہیں اللہ کی محبت میں، بے ہوش بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے، فنا ہے نہیں، بے ہوش بھی نہیں بولیں گے، ہمیشہ ہوش میں رہتے ہیں، ہاں فانی ہے اللہ کی محبت میں، لیکن جس دن ہاں بس آگے نہیں بولوں گا، سمجھ جائیے، خبردار ان سے الجھنا نہ یارو۔ خیر تو یہ کہتے تھے کہ ہم اولاد میں مال میں زیادہ ہیں، اذ بالاموال تنال کل مطلوب۔ اچھا آج جیسے خریدے جا رہے ہیں نا بھائی، نسل تو ابو بکر کی بھی چلی ہے، ہم لوگ ہیں الحمدللہ، ہے نہیں، اور ابو جہل اتبا شیبہ کفاران عرب کی بھی چلی ہوگی، ہاں خیر، لیکن جملہ دیکھیے گا، یہ ہم اولاد والے بھی ہیں، مال والے بھی ہیں، بالاموال تنال کل مطلوب، مالوں سے ہم ہر مطلوب پالیں گے، 500 کروڑ دے کر خرید لیں گے، مالوں سے ہر مطلوب پالیں گے۔ اور دیکھیے گا وبالاولاد یظاہر علی کل ملمہ و مکروہ، اور اولاد سے ہر چیز فتح کر لیں گے۔ وہی ہو رہا نا، 365 سے سب کچھ ایک دم پاس کرتے جا رہے ہیں، کسی سے لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے، واہ واہ۔ اچھا وبالجملہ حاصل کلام، ان کے حاصل کلام سنیے غوث پاک کے انداز میں، ما نحن بمعذبین، نہ تو ہم دنیا میں ہمیں عذاب ملے گا اور ہم اتنا جمع کر کے جا رہے ہیں کہ آخرت میں بھی وہ کام آئے گا۔ غلط بولیں گے اس کو بولتے ہیں فاحش خطا، خطا نہیں فاحش خطا، بیکار کی غلطی، جس کو آپ ہم لوگ بولتے ہیں کبھی کبھی اولاد کو ڈانٹتے ہوئے، غلطی سے بھی غلطی نہیں کرنا، نہیں غلطی سے بھی نہیں، غلطی سے بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کہتے تھے وما نحن بمعذبین، یہ ہر پرست کہتے تھے، توحید پرست نہیں، یہ کہتے وما نحن بمعذبین کہ ہمیں عذاب ملنے والا ہے نہیں، لا فی الدنیا، نہ تو دنیا میں، لما سمعت من کرامت الاموال والاولاد،
کیونکہ آپ نے مال و اولاد کی عظمتوں کا معاملہ سن رکھا ہے. ولا فی الآخرۃ ایضاً، اور آخرت میں بھی ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے. ان فورزا، اچھا غوث پاک کا جملہ سنیے، اچھا تو آخرت کو تم مان رہے ہو. دیکھیے غوث پاک پھنسائے، غوث پاک پھنسائے کہ دنیا میں ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، یہ تو ٹھیک ہے، مال بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور آخرت میں بھی عذاب نہیں دیے جائیں گے، تو بتاؤ تو آخرت کو مانتے؟ اور جب مان لیے تو یہی تو ایمان ہے، اچھے سے مان لو نا. واہ واہ واہ. ان فرض وقوعها، صوفی کانفرنس میں بیٹھنا بہت آسان ہے، کرامت کی باتیں سننا بہت آسان ہے، مانے کیوں نہیں؟ دیکھے بھی بہت اچھے سے، اس واقعہ کو دیکھے بھی بہت اچھے سے، اور آج عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں دیکھیے آپ، ان فریضہ وقوع، اس کہتے ہیں اچھا مطلب وہ اپنے بادل ناخواستہ بول رہے ہیں کہ اگر آخرت واقع ہونا فرض بھی کر لیا جائے تو لِأَنَّا قَوْمٌ أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں مال اور اولاد سے مکرم کیا ہے. فَكَذَا يُكَرِّمُنَا فِي الْآخِرَةِ، تو اسی طرح ہمارا اکرام اللہ کرے گا آخرت میں. اسے پاک مسکرا بھی رہے ہوں گے، اور جتنے بھی ان کی قادری وہاں پہ بیٹھے ہوں گے کہیں گے او منہ مسور کی دال. کیا بولے؟ ہاں دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ واہ واہ واہ، آخرت میں بھی اکرام ہوگا. مال و دولت دینا اکرام ہے، مال و دولت دینا اکرام ہے، تو پھر جب موت آتی ہے تو وہ کون سا ہے؟ پوچھ بلال حبشی سے اکرام کیا ہے، پوچھ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے. اولاد تو نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق بھی ام المومنین کا عقیدہ رکھتے. ایک جملہ محبت سے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق وہ ذات ہے جو اپنے والد سے بھی افضل ہے، کیونکہ والد بشر ہیں اور یہ افضل البشر ہیں. لیکن ابو بکر جب عائشہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو ام المومنین، کیونکہ ابو بکر مومن ہے اور یہ مومن کی ماں ہے. کیا اعزاز ہے! تو اعزاز اور اکرام کا پیمانہ یہ ہے. توحید و رسالت میں اعزاز و اکرام ہے، اپنے سینس میں اعزاز اور اکرام. تو پھر اے عرب کے کفارو، تم تو ابھی قارون کے خزانے کے 1 پوائنٹ کے کروڑویں حصے کے 1 پوائنٹ بھی نہیں ہوئے ہو. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے خزانے کا اسٹیٹس بتاؤں آپ کو. اب پارہ نمبر 20. دیکھیے گا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 76. پھر اس نے ان پر زیادتی کی، یعنی قوم پر. دیکھیے آپ آگے، وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں. ایک پر نہیں، زور آور جماعت پر بھاری تھی، وہ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. جب اس سے اس کی قوم نے کہا لا تفرح، اترامت، کثرت مال پر، ان اللہ لا يحب الفرحین، تو کہتا اکرام کرے گا. سن، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. آگے کی بھی آیت بڑی اچھی ہے، دیکھیے گا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر. جو مال اللہ نے دیا ہے، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، کیونکہ اولاد کو بھی باپ کا مال کہا گیا، جو اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے. اور سن، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے عذاب سے نجات پائے. اس لیے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرے، صدقہ دے کر، صلہ رحمی کر کے، اور اعمال خیر کے ساتھ. خیر. اور آگے کا جملہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر اللہ کے بندوں کے ساتھ. عام بندوں پر یہ بات کہی جا رہی ہے.
نبی کی بات تو بات ہے، احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا. کیا کہنا ہے آگے دیکھیں 197. معاصی اور گناہ کا ارتکاب کر کے اور ظلم و بغاوت کر کے، لا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہ چاہ، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ دہشت گردوں کو پسند نہیں کرتا، فسادیوں مفسدین فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا. اب ان دو آیتوں سے جو بات سب سے اہم معلوم ہوئی کہ مال ملے یا اولاد ملے، ان دونوں کو آخرت کی فکر میں استعمال کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا. اور حضرت علی کی طرف منسوب روایت غالباً میں نے پڑھنے کے زمانے میں کتاب ہے اظہار العرب، اس میں پڑھا تھا کہ دھیان دیجیے گا، لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب. یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ ماں مر جائیں، جس کے والد کا سایہ اٹھ جائے. ان الیتیم یتیم العلم والحسب، جو علم دین اور حسب دین سے یتیم ہے وہ اصل میں یتیم ہے. کیونکہ سنیں، کیونکہ جس کا کوئی باپ نہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں میں ہوں اس کا. اور اس کے بعد کپڑے کی بھی بات، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. واہ واہ واہ، خوبصورتی ان کپڑوں میں نہیں ہے جو آپ زیبتن کیے ہوئے ہیں، خوبصورتی کس میں ہے؟ علم کی خوبصورتی اور ادب کی خوبصورتی، جھکنے کی خوبصورتی، تواضع کی خوبصورتی. جتنا جھکو گے اتنے ہی بلند ہوگے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. آیت نمبر 35. دونوں آیتوں سے آج کی اس خصوصی گفتگو میں غوث پاک کے فیضان سے یہ بات سب سے پہلے عنوانی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ پاک اگر ہمیں اولاد دیا یا اللہ پاک نے اگر ہمیں مال دیا تو ان دونوں کو اللہ کا انعام اور اکرام اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب یہ دونوں فکر آخرت میں یوز ہو. اگر دنیا میں اس کا استعمال دنیا طلبی اور مال کے حرص میں یا کسی کو زیر کرنے کے لیے اولاد پیدا کیا آپ نے، تو یہ دونوں آپ کے لیے آخرت میں عذاب کا وبال ہے. ایک اور دوسری سب سے امپورٹنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا کلمات اور نگیٹیوٹی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا انٹروڈکٹ کرانے والے توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جن کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، امید ہے کہ اللہ سبحانہ ان کو توفیق ایمان اور توفیق خیر سے نواز دے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو، ہم سب کے اولاد کو، ماں بہن کو، بیٹیوں کو عزتوں آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، ہم سب کی بیٹیوں کو مغربیت سے محفوظ فرمائے، فکر ردائے فاطمہ نصیب فرمائے، حسنین کریمین کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دے، صحابہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دے، ان کی عظمتوں کے صدق و طفیل میں ہم سب کے گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، بے ادبی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، نبی کی محبت، آل نبی کی محبت میں زندگی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.